موجود تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا بھی سوئی ہوئی، حسن و حسین حضرت علی بھی سوئے ہوئے ہیں، میرے کریم نبی جاگ رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت امام حسن اٹھے، پانی مانگا، سیدہ فاطمہ الزہرا اٹھنے لگی، میرے نبی نے فرمایا بیٹی لیٹ جاؤ، میں حسن کو پانی پلاتا ہوں۔ میرے نبی خود اٹھے، اپنے ہاتھوں سے گلاس پکڑا، باہر نکلے، پانی والے گھڑے کی طرف نہیں گئے۔ میرے نبی نے دیکھا حضرت علی کی ایک بکری تھی جو بہت ہی اولڈ تھی، عمر رسیدہ تھی، بوڑھی بکری تھی۔ میرے نبی اس بکری کے پاس چلے گئے، وہ بکری دودھ نہیں دیتی تھی۔ میرے نبی نے جیسے ہی بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، کریم آقا کے ہاتھوں کی برکت کا صدقہ تھن دودھ سے بھر گئے۔ میرے نبی نے وہ گلاس دودھ کا بھرا۔ اب جیسے ہی میرے نبی اندر داخل ہوئے، دیکھا حسین بھی اٹھے ہیں۔ امام حسین چھلانگ لگا کر آگے آئے، ابو جی پہلے دودھ میں پیوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں بیٹے، پہلے حسن پیے گا پھر حسین پیے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سن رہی تھی، جب میرے نبی نے فرمایا نا پہلے حسن کو پلاؤں گا پھر حسین کو پلاؤں گا، سیدہ فاطمہ الزہرا عرض گزار ہوئی، بابا جان، ابا حضور کیا آپ حسین سے زیادہ حسن سے محبت کرتے ہیں، حسین سے زیادہ حسن سے پیار کرتے ہیں نا؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں بیٹی، میں دونوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، دونوں سے برابر ہی محبت کرتا ہوں، لیکن جس نے پہلے پانی مانگا ہے وہی پہلے پیے گا۔ حسن نے پہلے پانی مانگا، حسین کو دینا اچھا نہیں ہے، پہلے میرا حسن پیے گا، پھر میرا حسین پیے گا، پھر میری فاطمہ پیے گی۔ تینوں نے رج رج کے دودھ پیا، پھر بھی دودھ ختم نہ ہوا۔ میرے نبی نے فرمایا فاطمہ بیٹی، تو، میں، میرا بیٹا حسن، حسین اور سامنے یہ جو حضرت علی سوئے ہوئے ہیں، فرمایا قیامت کے دن ہم پانچوں کے پانچوں ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔ جس طرح آج ایک جگہ پر اکٹھے بیٹھے نا، قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت بھی ہم پانچوں کے پانچوں ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت جس نے حاصل کی وہ حضرت امام حسن ہے، خلق میں بھی، اخلاق میں بھی، درگزر کرنے میں بھی، معاف کرنے میں بھی، سخاوت میں بھی، خشیت الہی میں بھی، مشابہت میں سب سے آگے تھے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کے اندر خشیت تو اس طرح کی کوٹ کوٹ کے بھر گئی تھی کہ آپ جب بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو آپ اتنے روتے تھے کہ زار و قطار رویا کرتے تھے۔ آپ کا معمول تھا، آپ جب بھی مسجد میں نماز پڑھنے جاتے، ایک دن تو آپ روتے زمین پر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، خادم نے سمجھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے، آپ وصال فرما گئے۔ جب آپ کو ہوش آئی تو خادم نے پوچھے لیا حضرت آخر کیا وجہ ہے؟ دوسرے نمازی بھی تو نماز پڑھنے آتے ہیں مسجد میں، آپ جب بھی مسجد میں آتے ہیں زار و قطار روتے ہیں، آپ کی ہوش مبارک بھی جاتی رہتی ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت امام حسن نے فرمایا میاں مسجد میں آ کر روتا اس لیے ہوں، تڑپتا اس لیے ہوں، کہتا ہوں مالک حسن تو تجھے مسجد میں منہ دکھانے کے قابل نہیں، قیامت کے دن تجھے منہ کیسے دکھائے گا؟ ہائے خشیت تو دیکھو، نواسہ رسول ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا حسین و منی و انا من الحسین، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ کہہ رہے ہیں مالک حسن تو مسجد میں تجھے منہ دکھانے کے قابل نہیں، قیامت کے دن تیرے سامنے کھڑا ہو کس طرح ہوگا؟ قیامت کے دن تجھے کس طرح منہ دکھائے؟ عرض کرتے ہیں مالک ان آنکھوں سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، ان آنکھوں سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، ان آنکھوں نے اگر کوئی غلط منظر دیکھا ہو تو خدا را قیامت کے دن ہمیں نابینا کر دینا۔ جس آنکھوں نے غلط منظر دیکھا، جن آنکھوں نے غلط نظارے دیکھے، ان آنکھوں کو میں اللہ کا دیدار ہرگز نہیں کرنے دوں گا، پہلے میری آنکھوں کو پاک بنانا۔ لوگو میں روتا ہوں اس لیے کہ میری آنکھیں پاک ہو جائیں، میری آنکھیں شفاف ہو جائیں، اس لیے کہ میں نے قیامت کے دن اللہ کا دیدار کرنا ہے، پاک نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، شفاف نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک دن میرے کریم نبی گلی سے نکلے، دیکھا حضرت امام حسین کھیل رہے ہیں، بچپنا ہے امام حسین کا، آپ کھیل رہے ہیں، جیسے ہی نانے کو آتے دیکھا، پہلے بتا چکا ہوں حضرت امام حسین جو تھے یہ بڑے بھائی حضرت امام حسن سے زیادہ تیز تھے، زیادہ مستی کیا کرتے تھے، عام بچوں کی طرح زیادہ بھاگ دوڑ لگایا کرتے تھے۔ جیسے ہی نانے نبی کو آتے دیکھا، اٹھے بھاگنے لگ گئے،
اب پیچھے میرے کریم نبی بھاگتے چلے جا رہے ہیں، آگے بیٹا حسین بھاگتا چلے جا رہے ہیں، اور میرے نبی یہ کہتے ہوئے، ہنسی مذاق کرتے ہوئے، کھیلتے ہوئے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، اور میرے حسین کو پکڑو، اور میرے جوان کو پکڑو، میرے بہادر کو پکڑو، میرا بہادر بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتے میرے نبی اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ جب میرے نبی نے امام حسین کو پکڑا تو دونوں ہاتھوں سے اٹھایا، امام حسین کی پیشانی چومی، بیٹے کے ہونٹ چومے، ایسے آسمان کی طرف کر کے میرے آقا نے عرض کی، مالک میں تیرے حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اپنے حسین سے محبت کر۔ عرض کی، مالک تیرا محبوب اپنے حسین سے محبت کرتا ہے، تیرا محبوب جس حسین سے محبت کرتا ہے تو بھی اس حسین سے محبت کرنا۔ مالک جو بھی میرے حسین سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت کر، جو اس سے نفرت کرتا ہے تو اس سے بھی نفرت کر۔ میرے نبی فرماتے ہیں، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر مجھ سے سچی محبت کرنی ہے، سچا عشق کرنا ہے تو حسین سے محبت کرنا شروع کر دے، اگر نہیں کرنی تو پھر پڑھ لے، کیونکہ حسین سے محبت کرنا مصطفیٰ سے محبت ہے، اور مصطفیٰ سے محبت کرنا خدا سے محبت۔ میرے کریم نبی نے اپنے حسن و حسین کو کندھوں میں بٹھایا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا، دیکھ کر عرض گزار ہوئے، آقا کمال ہی کمال، بڑی ہی عالی شان سواری ہے، حسن و حسین کے لیے بڑی ہی عالی شان سواری ہے۔ میرے نبی نے مسکرا کر جواب دیا، عمر اگر سواری عالی شان ہے تو سوار بھی تو اعلیٰ شان ہے نا، میرا حسن بھی تو اعلیٰ شان، حسین بھی تو اعلیٰ شان۔ مجھے حضرت علی کی سخاوت کا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک یہودی تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امتحان لینے کے لیے، آزمانے کے لیے۔ اس نے سنا تھا کہ جو بھی اللہ کے نام پر علی سے کچھ مانگتا ہے، علی رکتا نہیں، علی دیر نہیں کرتا، اللہ کے نام پر سب کچھ دینے کو تیار ہے۔ یہ یہودی حضرت علی کے گھر آیا، دستک دی دروازے پر، حضرت علی باہر نکلے۔ ہاں بھی کیا لینا ہے؟ کہا میں فقیر ہوں۔ اچھا کیا لینا ہے؟ پیاسے ہو پانی دوں، بھوکے ہو روٹی دوں، کپڑے نہیں کپڑے دوں؟ کہا نہیں جی میں پیاسا بھی نہیں ہوں، میں بھوکا بھی نہیں ہوں، میں نے کپڑے بھی پہن رکھے، مجھے کپڑوں کی ضرورت نہیں۔ اچھا پھر کیا لینا ہے اللہ کے نام پر؟ کہا یا علی میں نے سنا ہے کہ تو اللہ کے نام پر سب کچھ دینے کو تیار ہے، آج میں تجھ سے اللہ کے نام پر تجھ سے امام حسن مانگنے آیا، اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں، مجھے اپنا بیٹا حسن دے دے، اللہ کے نام پہ سوال کرتا ہوں، اپنا بیٹا حسن دے دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تو یہاں رک، میں آیا، دروازہ بند کیا، ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، سوچ رہے ہیں اب کیسے حسن کو اٹھا کے دوں؟ پہلے تو فاطمہ سے پوچھنا پڑے گا، اگر فاطمہ کا دل دکھایا، میرے نبی نے فرمایا جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے میں محمد کا دل دکھایا ہے، فاطمہ کا دل بھی تو نہیں دکھانا، پہلے فاطمہ سے مشورہ کر لوں۔ اتنے میں سیدہ فاطمہ الزہرا نے دیکھا کہ حضرت علی ٹیک لگا کر غمگین حالت میں بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا میرے سرتاج کیوں سوچ رہے ہیں؟ کہا فاطمہ آج ایک عجیب سا فقیر آیا ہے، کوئی فقیر پانی مانگتا ہے، روٹی مانگتا ہے، کپڑا مانگتا ہے، آج کا فقیر کہتا ہے اللہ کے نام پر مجھے اپنا بیٹا حسن دے دو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے آگے عرض کی او میرے سرتاج، فقیر نے اللہ کے نام پر سوال کیا، اللہ کے نام پر ہم سے ہمارا بیٹا حسن مانگا، اس خدا کے نام پر ہم سے سوال کیا جس کے نام پر ہم مر مٹنے کو تیار ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے دونوں ہاتھوں سے بسم اللہ پڑھتے ہوئے اپنے بیٹے حسن کو اٹھایا، سیدنا علی کی جھولی میں رکھ دیا، کہا جاؤ اللہ کے نام پر مانگنے والے فقیر کو دے آؤ۔ حضرت علی باہر نکلے، کہا یہ لو میاں تو نے اللہ کے نام پر حسن مانگا، یہ لو بیٹا لے جاؤ۔ ہائے یہودی کی چیخ نکل گئی، قدموں پہ گر کر کہنے لگا حضرت میں کون ہوں تم سے تمہارا بیٹا حسن مانگنے والا؟ میں یہودی ہوں، تمہیں آزمانے آیا تھا کہ دیکھتا ہوں اللہ کے نام پر کچھ دینے کو تیار بھی ہیں یا نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا او یہودی یہ تو ایک حسن ہے، ہزاروں حسن ہوں اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں۔ قدموں پہ گر کر کہنے لگا حضرت اب مجھے خالی ہاتھ واپس نہ بھیجیں، مجھے کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا۔ میرے کریم نبی کمرے کے اندر بیٹھے روتے چلے جا رہے ہیں، میرے نبی کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، آہستہ آہستہ یہ رونے کی آواز بلند ہوتی گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سنا تو دوڑ کر گئی کمرے کے اندر، دیکھا ایک عجیب سا دردناک منظر سامنے آیا، دیکھا کہ میرے کریم نبی
اپنے لخت جگر نور نظر اپنے نواز حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سینے سے زور سے لگایا ہوا ہے اور زاروں قطار رو رہے ہیں۔ آقا کی آنکھیں چھم چھم برس رہی، چشمان اقدس سے آنسوں کی لڑی بہہ کر رخساروں کو چھو رہی۔ میرے کریم نبی روتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آقا خیر تو ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اے میرے کریم نبی، آخر کون سی وجہ بنی رونے کی؟ میرے نبی نے فرمایا، ام سلمہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے اللہ کا سلام دیا اور بعد میں کہا کہ آپ کے یہ جو بیٹے ہیں، آپ کے لخت جگر نور نظر، آپ کی آنکھوں کے تارے، ایک وقت آئے گا کربلا کی سرزمین ہوگی، اس کا گلا کچھ لوگ کاٹ لیں گے، سر تن سے جدا کر دیں گے، ان کی زلفیں خون سے لت پت ہو جائیں گی۔ یہ جو گلا ہے نا، جس کو آپ دن میں 1 مرتبہ نہیں 100 مرتبہ چومتے ہیں، اس گلے کو کچھ لوگ کاٹ ڈالیں گے، اور یہ جو زلفیں ہیں، یہ زلفیں خون سے لت پت ہو جائیں گی۔ جب میں نے پوچھا جبریل وہ کون ہوں گے، تو جبریل نے عرض کی، آقا وہ کوئی اور نہیں ہوں گے، وہ آپ کے ہی امتی ہوں گے، وہ آپ کے ہی کلمہ پڑھنے والے ہوں گے۔ ام سلمہ، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے دین کی خاطر میرے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے دین کی خاطر اتنے بڑے بڑے امتحانات بھگتنے پڑیں گے میرے حسین کو، نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے حسین کا گلا کاٹنے والے کوئی اور نہیں ہوں گے، میرے اپنے ہی ہوں گے۔ یہ بات مجھے تڑپا رہی، یہ بات مجھے رلا رہی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، اگر اس وقت میرے نبی ہاتھ اٹھاتے، دعا مانگتے، مالک اس امتحان سے میرے حسین کو بچا لینا، تو کیا یہ امتحان آتا؟ ہرگز نہ آتا۔ کیا کربلا میں دردناک محفل سجتی، یہ منظر دیکھنے کو ملتا؟ کیا پھر میں آج مسلمان ہوتا؟ کبھی نہ ہوتا۔ میرے نبی نے دعا نہیں کی، بالکل نہیں کی، میرے نبی نے برداشت کیا ہے۔ میرے نبی کو پتہ تھا دین کی خاطر میرے لخت جگر نور نظر میرے پیارے بیٹے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو نبی ہر جگہ موجود ہیں، تو پھر کربلا کی سرزمین پر نواسے کی مدد کے لیے کیوں نہیں گئے تھے؟ میں نے کہا نادان، کربلا کی سرزمین میں حسین ابن علی تربیت گاہ میں نہیں تھے، امتحان گاہ میں تھے۔ تربیت گاہ میں نہیں تھے، حسین امتحان گاہ میں تھے۔ اور سنو، امتحان گاہ میں مدد لینا طالب علم کی کمزوری ہے، مدد مانگنا جرم ہے، گناہ ہے۔ ہاں میرے حسین نے مدد لی تھی جب فاطمہ الزہرا کی گود میں تھا، جب علی کے آنگن میں تھا، نبی کے آنگن میں تھا، سب سے مدد لی تھی۔ لیکن سنو، ایگزامینیشن ہال میں مدد مانگنا طالب علم کی کمزوری ہے، جرم ہے۔ جب میرے پیر امام حسین کا سر سجدے میں تھا، آخری سجدہ، آخری نماز، پیشانی سجدے میں ہے، امام علی مقام امام حسین مسکرا کر کہہ رہے ہیں، میرے کریم رب، میں تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے قبول کیے، خوشی سے قبول کیے، تیری طرف سے جو غم آئے میں نے خوشی سے قبول کیے۔ میرا اصغر پانی پانی کرتا چلا گیا، میرے اصغر کی خشک زبان پانی پانی کرتی چلی گئی۔ جب میں تیرے بندوں سے پانی مانگنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے پانی کا گھونٹ تو نہ دیا، میرے اصغر کا خون نہ چھوڑ کے دے دیا۔ مالک میرے اوپر اتنے بڑے بڑے امتحان آئے، دیکھ تیرا حسین مسکرا رہا ہے اور مسکرا کے کہہ رہا ہے، مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے قبول کیے، جو غم آئے میں نے قبول کیے۔ 72 گھنٹے ہمیں پانی نہیں ملا، تیرے بندوں نے پانی روکے رکھا، تیرے بندوں نے ہمارے لیے پانی بند کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا، میں نے یہ امتحان خوشی سے قبول کیا۔ مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، یہ بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہو؟
امام علی مقام امام حسین ہمیں سبق دے کر گئے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر جان کی بازی بھی کیوں نہ لگنی پڑ جائے لگا لینا، اللہ کو راضی کرنا، رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو جوانو۔ جب رب تمہارا ہو گیا تو پھر سب تمہارا ہو گیا۔ سنو، رب کے عشق میں، رب کی محبت میں، مدینے والے کے عشق میں ایک وہ مقام بھی آتا ہے کہ دعا تو رہی بڑی دور کی بات، انسان صرف سوچتا ہے اللہ پوری کر دیتا ہے۔ فرمایا رب کو راضی کرنا، رب کو ناراض نہ کرنا۔ اگر رب ناراض ہے تو ساری کائنات کیوں نہ خوش ہو جائے، کام نہیں بنے گا۔ گرمیوں کے روزے آتے ہیں، 12 گھنٹے پیاس سے دل تڑپنے لگ جاتا ہے۔ نادانو، تم 12 گھنٹے کی پیاس برداشت نہیں کر سکتے، میرے نبی کی اولاد نے 72 گھنٹے پیاس برداشت کیے، 72 گھنٹے پانی کی ایک گھونٹ تک نہیں نصیب ہوا، 72 گھنٹے پیاسے رہے، چھوٹے بڑے پیاسے رہے۔ پانی کو جو روکنے والے تھے وہ بھی کوئی غیر نہیں تھے، وہ بھی اپنے تھے، وہ بھی کلمہ پڑھنے والے ہی تھے، انسانوں کی شکل کے وہ درندے تھے۔ ہائے، زبان خشک ہو گئی، لب خشک ہو گئے، گلے خشک ہو گئے، لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، شکر کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ کے سامنے شکوہ نہیں کیا۔ 6 ماہ کا علی اصغر ہے، زبان خشک ہوئی پڑی ہے، پانی پینا چاہتا ہے، اٹھا کر گئے یزیدیوں کے سامنے، یزیدیوں میرے اصغر کی، معصوم اصغر کی خشک زبان پانی مانگ رہی ہے، میرے اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی کا دے دو، دنیا میں میرے اصغر کے لیے ایک گھونٹ پانی کا دے دو، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں قیامت کے دن میں تمہیں حوض کوثر کا جام پلاؤں گا۔ ہائے، ان ظالموں نے پانی تو نہ دیا، علی اصغر کا خون نہ چھوڑ کے دے دی۔ 10 محرم کا دن مومن کو کبھی نہیں بھولے گا، اور یہ کوئی بھولنے والا دن ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب دیکھا 72 سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، کائنات میں اتنے دکھ کسی کو نہیں ملے جتنے دکھ حضرت سیدہ زینب اور زین العابدین کو ملے۔ کائنات کے سارے دکھ، سارے درد ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں، حضرت زینب کا وہ دکھ کہ جب اس کی آنکھوں نے علی اصغر کے سر کو نیزے پہ لٹکا ہوا دیکھا تھا، وہ دکھ ان تمام دکھوں پہ بھاری ہے۔ کائنات میں اتنے درد کسی کو نہیں ملے جتنے زینب اور زین العابدین کو ملے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات رویا کرتے تھے، تڑپا کرتے تھے۔ ایک دن خادم نے پوچھ لیا، حضرت آپ ساری رات کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میاں یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف گم ہوا تھا، بعد میں مل بھی گیا تھا، اس ایک کی جدائی میں یعقوب علیہ السلام 40 سال مسلسل روتے رہے، یہاں تک کہ نابینا ہو گئے، اور یعقوب تو ایک بیٹے کی جدائی برداشت نہ کر سکے، میں نے ان آنکھوں سے اپنے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا، میں نے ان آنکھوں سے علی اکبر کو قربان ہوتے دیکھا، علی اصغر کو قربان ہوتے دیکھا۔ جب حضرت زینب نے 71 سر نیزے پہ چڑھے دیکھے، نیزوں پہ لٹکے دیکھے، تو چند الفاظ دہرائے جسے سن کر زمین کانپ اٹھی، آسمان کے فرشتے رونے لگ گئے، مومنوں کے جگرے پھٹ گئے، دل لرزنے لگے۔ کہا، اے میرے نانا، اے مدینے کے شہنشاہ، اے محمد مصطفیٰ، آ دیکھنا تیرا حسین دولہا بنا ہوا ہے، آج تیرے حسین کی بارات ہے، آج آ کے دیکھنا تیرے حسین نے بوٹیوں کا ہار گلے میں ڈالا ہوا ہے، خون کے قطروں سے بنا ہوا لباس پہنا ہوا ہے۔ نانا نبی، آ دیکھنا تیرا حسین سرخ جوڑے میں کتنا حسین لگ رہا ہے، آ دیکھنا تیرا حسین سرخ جوڑے میں کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آ دیکھنا تیری بیٹیاں قید میں ہیں، تیری اولاد ذبح ہو چکی ہے، ان پر کفن ڈالنے کے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ ان دنوں میں ہر ایک نیک کام کرنے کے ساتھ ساتھ، ہر ایک نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے گئے یہ 2 کام بھی کر لینا۔ یہ 2 وہ کام ہیں جو انسان کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں، جو انسان کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، انسان کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں۔ وہ 2 عمل بتانے سے پہلے محرم کے دنوں میں نیاز پکانے اور کھانے والوں، جس دین کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین کو اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کرنا پڑا، وہ دین جگہ جگہ پہ تم سے والدین کی خدمت مانگتا ہے،
والدین کی نوکری مانگتا ہے، والدین کے دکھ مانگتا ہے، درد مانگتا ہے، والدین کو دیا حوصلہ مانگتا ہے۔ اگر حق نہیں بولو گے تو امام حسین کے دل پر وار کرو گے جوانوں، کیونکہ اسی حق کو بچانے کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ اگر دین کے ساتھ وفا نہیں کرو گے تو حسین ابن علی کے دل پر وار کرو گے، کیونکہ اسی دین کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین کو اپنے معصوم بچے علی اصغر کو بھی قربان کرنا پڑا۔ جوانوں، آج دین اسلام تم سے وہ قربانیاں نہیں مانگتا جو فاطمہ الزہرا کے بیٹوں نے دی۔ دین اسلام تم سے حق مانگتا ہے، سچ مانگتا ہے، کہتا ہے حق بولو، سچ بولو۔ دین کے ساتھ وفا مانگتا ہے، اہل بیت کی محبت مانگتا ہے۔ دین تم سے قرآن مجید کی تلاوت مانگتا ہے، اللہ کو کیے سجدے مانگتا ہے۔ آج کا نوجوان کہتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ وہ نوجوان کہہ رہا ہے جو مسجد میں آتا ہے تو آگے مخملی قالین بچھے ہوئے ملتے ہیں، ایسی لگے ہوئے، ہیٹر لگے ہوئے، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے رکوع کرنے والا، سجود کرنے والا، مخملی قالینوں پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا، نماز پڑھنے والا کتنے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں نے کہا او نادان، لوہے کی کنگھیوں سے جن کے بدن چھیدے گئے، جس حسین ابن علی کے 71 شہزادوں کو شہید کیا گیا، جس کا تن من دھن سب کچھ لوٹا گیا، اس حسین ابن علی نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ مالک بلال کے سر پہ کوڑے مارتا ہے، پتھر مارتا ہے، بلال کی زبان پر احد احد کے نغمے جاری ہیں۔ کسی نے گزرتے ہوئے پوچھ ہی لیا، بلال میاں عجیب تماشا ہے تیرا، عجیب کہانی ہے تیری، اور تیرا مالک تجھے مارتا ہے تو آگے سے مسکراتا ہے، وجہ ہی کیا ہے؟ بلال نے مسکراتے ہوئے کہا، او میرا حال پوچھنے والے، تم بازار میں جاؤ نا مٹی کا پیالہ خریدنے کے لیے تو اسے بھی ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں، اس کی آواز تو ٹھیک ہے، پیسے دینے پیالہ لینا، ٹھونک ٹھونک کے چیک کرتے ہو کہیں یہ کچا تو نہیں ہے، اور اس کی آواز تو ٹھیک ہے۔ فرمایا آج میرا مالک بلال کو خرید رہا ہے اور دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں میرے مالک بلال کو خرید لے، کھال ادھر جائے گی، حق حق کی آواز ختم نہیں ہوگی۔ اس بلال نے تو نہیں کہا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، جس کو تتی ریت پہ لٹایا گیا، جس کے اوپر پتھروں کی بارش برسائی گئی، لوہے کی کنگھیوں سے جس کے بدن چھیدے گئے، اس بلال نے تو نہیں کہا دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ آج کا نوجوان باتوں باتوں پہ کہتا ہے دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ جوانوں خدارا محرم الحرام کے دن آ رہے ہیں، اگر بے نمازی ہو تو پکی توبہ کر لینا، آج کے بعد نماز کبھی نہ چھوڑنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، حضرت آپ کو نماز عزیز ہے یا جنت عزیز ہے؟ آپ کو جنت پیاری ہے یا نماز پیاری ہے؟ جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، وہ اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں جا رہے تھے، میدان میں جانے سے پہلے آپ نے اپنی پیاری بہن سیدہ زینب سے جب آخری ملاقات کی تو آپ کا انداز یہ تھا کہ جب ملاقات کرنے لگے تو آپ نے بہن کی کلائی چومی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی کلائی چومی، اور سیدہ زینب نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کا پہلے گلا چوما، پھر زلفوں کو بوسہ دیا، پہلے گلے کو بوسہ دیا پھر زلفوں کو بوسہ دیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھ لیا، بہن آج تو آپ معمول کے خلاف ہی کام کر رہی ہیں، خلاف معمول کام ہو رہا ہے، پہلے آتا تھا آپ میری پیشانی چومتی تھی، آج آپ نے پہلے میرے گلے کو چوما پھر میری زلفوں کا بوسہ دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ بہن رو پڑی، رو کر کہنے لگی، او میرے ویر، آج رات میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا میرے خواب میں آئی تھی، رو کر کہا تھا آج تیرے بھائی کا آخری دن ہے، آج رج رج کے دیدار کر لینا، رج رج کی زیارت کر لینا، آج میرے حسین کا آخری دن ہے، حسین کا گلا بھی چوم لینا، حسین کی زلفیں بھی چوم لینا۔
یہ جو گلا ہے امت اس گلے کو کاٹ دے گی، میرے حسین کا سر تن سے جدا کر دے گی، اس لیے اس گلے کو چوم لینا۔ اور یہ جو میرے حسین کی زلفیں ہیں، پیاری پیاری زلفیں، یہ خون سے لت پت ہو جائیں، حسین کی زلفوں کا بھی بوسہ لے لیں۔ آج آخری دن ہے، رج رج کے دیدار کر لینا، میرا حسین میدان کربلا میں زندہ جاگتا جائے گا، واپس لوٹ کر ہرگز نہیں آئے گا۔ بہن نے پوچھا بھائی آج آپ بھی خلاف معمول، آپ نے میری کلائی کیوں چومی؟ کہا وہی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا میرے خواب میں آئی، کہنے لگی تیری بہنوں کو ہاتھ کڑیاں لگ جائیں گی، ان کو کہنا صبر کا دامن نہ چھوڑنا، صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پانا، اپنے ساتھ پانا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیمار بیٹے حضرت زین العابدین کے پاس گئے، کہا بیٹے میں میدان کربلا میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں لوٹ کر آؤں گا یا نہیں آؤں گا، پر جاتے جاتے میں تمہیں 4 نصیحتیں کر کے جاتا ہوں۔ فرمایا بیٹے پہلی نصیحت شکر کا دامن نہ چھوڑنا، دوسری نصیحت صبر کا دامن نہ چھوڑنا، تیسری نصیحت نماز کا دامن نہ چھوڑنا، چوتھی نصیحت قرآن کا دامن نہ چھوڑنا۔ ان 4 چیزوں کے دامن کبھی بھی نہ چھوڑنا، صبر کا دامن تو چھوڑنا ہی نہیں۔ دیکھ میرے بیٹے تیرے باپ امام حسین کے اوپر اتنے بڑے بڑے امتحانات آئے، بڑی بڑی آزمائشیں آئیں، بیٹے میں نے کڑیل نوجوان علی اکبر لٹا دیا، میں نے علی اصغر قربان کر دیا، اون محمد قربان کر دیا، قاسم کا شباب لٹا دیا، اون محمد سب کچھ میرا قربان ہو گیا۔ دیکھ میرے بیٹے تیرے باب حسین نے اپنے رب کے سامنے کبھی شکوہ نہیں کیا، کبھی کچھ شکوہ نہیں کیا مالک تو نے میرے ساتھ کیا کیا، نہیں بیٹے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا۔ تو بیمار ہے اللہ تعالیٰ تجھے صحت دے گا، تندرستی دے گا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ ان بہنوں کا خیال رکھنا، میرے پیچھے جو لاوارث ہو گئی، جو میں لاوارث کر کے سب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا۔ اس کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، میدان کربلا میں اترے، دشمنوں کے صف میں اترے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیام سے تلوار باہر نکالی، ہوا میں لہرائی، ایسے لگ رہا تھا جسے آسمان کے سارے تارے تلوار میں سما گئے، ایسے لگ رہا تھا جیسے حیدر کرار کا بازو حسین کے بازو میں سما گیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت حسین کے سروں پہ پہرا دے رہی ہو۔ امام علی مقام امام حسین نے جب تلوار ہوا میں لہرائی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے سیدہ فاطمہ الزہرا نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے ہوں، ایسے لگ رہا تھا جیسے نانا نبی مدینے سے کربلا میں اتر آئے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار چلائی، تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کے گلے کاٹتی رہی، فنار کرتی رہی، جہاں جہاں تلوار جاتی سر گرتے نظر آتے، دشمن فنار ہوتے نظر آتے۔ امام حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کے گلے کاٹتی رہی، فنار کرتی رہی، یزیدیوں میں ہل چل مچ گئی، سناٹا چھا گیا، اضطراب پھیل گیا، اور یہ کیا ہو رہا ہے، اسے روکو، اور کہیں تاریخ رقم نہ کر دی جائے کہ ایک ہی سپاہی نے لاکھوں لوگوں کو مار دیا، ایک ہی سپاہی نے کھڑے ہو کے لشکر کو گرا دیا، اور کہیں تاریخ رقم نہ کر دی جائے، اسے روکو۔ اس وقت کسی نے کہا حسین ابن علی ہمیں مدد کی اجازت دو، فرمایا ہرگز نہیں، یہ امتحان صرف فاطمہ الزہرا کے بیٹوں کا ہے، یہ امتحان علی کی اولاد کا ہے، اور امتحان گاہ میں مدد لینا طالب علم کی کمزوری ہے۔ ہاں میں نے مدد لی تھی جب سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں تھا، میں نے مدد لی تھی جب علی کے آنگن میں تھا، میں نے مدد لی تھی جب تربیت گاہ میں تھا، لیکن سنو ایگزامینیشن ہال میں مدد مانگنا طالب علم کی کمزوری ہے، جرم ہے۔ پتہ چلا کہ امام حسین اس وقت درس گاہ میں نہیں تھے، امتحان گاہ میں تھے، اور بتا رہے تھے، دکھا رہے تھے، لوگوں دیکھو جس طرح نان نبی نے مجھے بنایا تھا میں بن چکا ہوں، سیدہ فاطمہ الزہرا اور علی نے جس طرح مجھے سنوارا تھا میں سنور چکا ہوں۔
حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کے گلے کاٹتی رہی، جہاں جہاں تلوار چلتی گلے کٹتے نظر آتے۔ یزیدیوں میں ہلچل مچ گئی، اضطراب پھیل گیا، سناٹا چھا گیا کہ اس تلوار کو روکو، کہیں تاریخ رقم نہ کر دی جائے کہ ایک ہی سپاہی نے سارے کے سارے لشکر کو مار گرایا۔ اور نادانو، جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی، بھوک نہ روک سکی، علی اکبر کی لٹتی ہوئی جوانی نہ روک سکی، علی اصغر کی پیاسی زبان نہ روک سکی، قاسم کا لوٹا ہوا شباب نہ روک سکا، موت نہ روک سکی، اس تلوار کو تم کیسے روک سکتے ہو؟ حسین کی تلوار چلتی رہی، بھیڑیوں کی طرح یزیدیوں کے گلوں کو کاٹتی رہی۔ اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا، لیکن اچانک میرے پیر امام حسین کی تلوار رک گئی۔ اچانک میرے پیر امام حسین کی تلوار رک گئی۔ یزیدیوں میں خوف پیدا ہو گیا، خوف لاحق ہو گیا، سوچ میں مبتلا ہو گئے کہ جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، پیاس نہ روک سکی، موت نہ روک سکی، خوف نہ روک سکا، وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، نماز کا وقت۔ اے حسین ابن علی، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن، دائیں دشمن، بائیں دشمن، تلوار چلنی چاہیے تھی، تلوار کیوں روکی؟ فرمایا چپ کر، نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سبق لے لو، سبق لے لو، تم لوگ کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ امام حسین زخمی ہے، زخموں سے چور چور ہے، نماز نہیں چھوڑی، تم صحت مند ہو کے نماز چھوڑ دیتے۔ 3 دن کا پیاسا ہے، نماز نہیں چھوڑی، تم شربت پی کے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ بھوکا ہے، نماز نہیں چھوڑی، تم دن میں 5 ٹائم کھا کے نماز چھوڑ دیتے ہو۔ ہٹے گھٹے ہو، صحت مند ہو، نماز چھوڑ دیتے ہو۔ آج 5 دوست اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر سے اذان کی آواز آتی ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، چلے آؤ نماز کی طرف۔ ادھر سے ایک دوست کہتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ باقی بھی اس کی بات پہ اپنا سر ہلاتے ہیں جیسے کہ اس نے کوئی فلسفے کی بات کہہ ڈالی، دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جو مسجد میں جاتا ہے تو آگے ٹھنڈا اور گرم پانی دستیاب ہے، وضو کرنے کے بعد جب مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو آگے ٹھنڈا اور گرم ماحول دستیاب ہے، ایسے لگے ہوئے ہیں، ہیٹر لگے ہوئے ہیں، مخملی قالین بچھے ہوئے ہیں، مخملی قالینوں پہ کھڑا ہو کے قیام کرنے والا، مخملی قالینوں پہ بیٹھ کے رکوع کرنے والا، سجود کرنے والا، بڑے ناز اور نخرے سے کہہ رہا ہوتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ میں کہتا ہوں صاحب آج دین تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا، جنہوں نے اس دین کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، اون محمد لٹا دیے، کڑیل نوجوان لٹا دی۔ دین ان کے لیے مشکل تھا، یہ دین تیرے لیے مشکل ہے، اور جن کے لیے دین مشکل تھا انہوں نے تو کہا ہی نہیں دین پر چلنا مشکل ہو گیا ہے۔ تیرے اوپر کون سی ایسی آفت آن پڑی ہے کہ آج تو باتوں پہ کہتا ہے جی دین پہ چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، امام حسین کے آگے پیچھے دائیں بائیں دشمن ہی دشمن ہیں، تلوار اٹھا کے کھڑے ہیں۔ فرمایا نہیں نماز نہیں چھوڑنی۔ میرے پیر امام حسین نے قیام کیا، رکوع کیا، جب آپ سجدے میں گئے تو یزیدیوں نے کہا کہ اچھا وقت ہے کہ یہاں پہ ہی کام تمام کر دو، اگر یہ نماز سے فارغ ہو کر اٹھتے ہیں پھر ہمیں ماریں گے، پھر بجلی کڑکے گی، پھر خیبر شکن کا بیٹا یزید شکن بن کر ابھرے گا، پھر ہمیں ذلیل کرے گا، رسوا کرے گا۔ موقع مل گیا ہے، سجدے میں اس کا سر تن سے جدا کر دے۔ ایک یزید نے تلوار اٹھائی، دونوں ہاتھوں سے فل زور لگا کے تلوار کی نوک آسمان کی طرف گئی، آسمان رونے لگا، دھرتی کانپ اٹھی، فرشتے رونے لگے، ایک دم رونے والوں کے دل لرزنے لگے، ایک دم فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، روح نبی کو صدمہ پہنچا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا دل ٹوٹا، علی کا دل ٹوٹا۔ این سجدے پر ایک ظالم آیا، اس نے ایسا خطرناک حملہ کیا کہ میرے پیر امام حسین کا سر تن سے جدا کر دی، سر تن سے جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام علی مقام امام حسین نے جب اپنی پیشانی سجدے پہ رکھی، مسکرا کر کہا میرے مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں،
मालिक तेरी तरफ से जो दुख आए मैंने कबूल किए, तेरी तरफ से जो गम आए मैंने कबूल किए। मालिक तेरे नाम पर मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मालिक तुझे राजी करने के लिए मैंने इतना कुछ किया, बता तो सही तू भी हुसैन पे राजी हुआ है कि नहीं हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं सोच में पड़ गया कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन खैमे में थे, शहीद नहीं हुए। इमाम हुसैन मैदान करबला में आए, शहीद नहीं हुए। मैदान में उतरे, घोड़े से नीचे उतरे, शहीद नहीं हुए। घोड़े से गिरे, शहीद नहीं हुए। एन सजदे पर शहीद क्यों हुए? इसलिए कि वो उम्मत को बताना चाहते थे, नौजवानों को बताना चाहते थे, जवानों जो नमाज की हालत में मरेगा वो हुसैनी बनकर मरेगा। यजीद मिट गया, यजीद का नामो निशान मिट गया, यजीद का तशख्खुस मिट गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, हुसैन आज भी जिंदा है, हुसैन क़यामत तक जिंदा रहेगा। यजीद चंद डेहंदा राज कर गए, यजीद चंद डेहंदा राज कर गए, गलत मुसल्लत रवाज कर गए। यजीद कुत्ते दी मौत मर गए, हुसैन रब दा मेराज कर।